السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں اویس پراچا اور آج ہم ڈراپ شپنگ کے حوالے سے کچھ گفتگو کریں گے۔ ڈراپ شپنگ کیا ہے اور یہ کس وجہ سے شرعاً ناجائز ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم ان 2 پوائنٹس پر بات کریں گے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس کے جو جائز شرعی طریقے ہیں، جو جائز متبادلات ہیں، ان کے اوپر ہم کچھ گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈراپ شپنگ کیا ہے؟ ڈراپ شپنگ کہتے ہیں کوئی ایسی چیز بیچنا جو بیچنے والے کے پاس موجود نہ ہو، وہ کسی اور شخص سے اس کا اشتہار لے، دوسروں کو وہ اشتہار پرووائڈ کرے، جب آرڈر آئے تو وہ آرڈر جس شخص کے پاس چیز موجود ہے اس سے کلائنٹ کو بھجوا دے۔ یہ ہمارے سامنے ایک اسٹور ہے، یہ امیزون کا بھی اسٹور ہو سکتا ہے اور بھی کسی قسم کا ہو سکتا ہے، واٹس ایپ پہ کوئی چیٹ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ایک شخص ہے جسے ہم ڈراپ شپر کا نام دیتے ہیں، اور یہ مینوفیکچرر ہے جس کے پاس چیز اصل میں موجود ہے، جو بناتا ہے یا جو باہر سے کہیں اور سے خرید کر لاتا ہے اور سپلائی کرنے کا کام کرتا ہے۔ مینوفیکچرر ہے یا سپلائر ہے۔ ڈراپ شپر کیا کرتا ہے کہ اس مینوفیکچرر یا سپلائر سے ایڈ لیتا ہے اور وہ ایڈ اس اسٹور پر، اپنے امیزون کے اسٹور پر، شاپیفائی کے اسٹور پر، دراز کے اسٹور پر یا اور کسی بھی جگہ وہ ایڈ پلیس کر دیتا ہے۔ یہ یہاں پہ ہمارے سامنے ایک اور شخص ہے جسے ہم کلائنٹ کا نام دیتے ہیں۔ کلائنٹ یہ ایڈ دیکھتا ہے اسٹور پر اور آرڈر پلیس کرتا ہے، اس کو خریدنے کا آرڈر پلیس کرتا ہے۔ اسٹور سے یہ آرڈر ڈراپ شپر کے پاس جاتا ہے اور ڈراپ شپر یہ آرڈر مینوفیکچرر یا سپلائر کو بھیج دیتا ہے، ساتھ میں وہ کلائنٹ کا ایڈریس سپلائر یا مینوفیکچرر کو فراہم کرتا ہے کہ جو بھی چیز ہے، جو سولڈ آئٹم ہے، وہ آپ نے اس کلائنٹ کو یا اس ایڈریس کے اوپر آپ نے وہ آئٹم بھیجنا ہے۔ مینوفیکچرر کو جب آرڈر ملتا ہے یا سپلائر کو جب آرڈر ملتا ہے تو وہ کلائنٹ کو وہ چیز فراہم کر دیتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اگر 100 روپے کی چیز تھی تو ڈراپ شپر اس کا ایڈ 110 روپے کا اسٹور پر لگاتا ہے۔ کلائنٹ آتا ہے، کلائنٹ آ کے 110 روپے پر ایگری ہوتا ہے، وہ وہاں سے آرڈر پلیس کرتا ہے۔ ڈراپ شپر سپلائر کو 100 روپے کی چیز کا آرڈر دیتا ہے، اس کو 100 روپے بھیجتا ہے اور 100 روپے میں سپلائر یا مینوفیکچرر وہ چیز کلائنٹ کو بھیج دیتا ہے، کلائنٹ کو شپ کروا دیتا ہے۔ بیچ کے جو درمیان کے جو 10 روپے ہوتے ہیں، یہ 10 روپے ڈراپ شپر کا پروفٹ سمجھا جاتا ہے۔ اب اس میں شرعاً مسئلہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ شرعاً جائز نہیں ہے؟ تو یہاں پر 2 اصول سمجھیے۔ پہلا اصول یہ ہے کہ ایسی چیز کو بیچنا شرعاً درست نہیں ہے جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو، اس نے ابھی خریدی نہ ہو، اس کو کسی کی طرف سے گفٹ نہ ملا ہو، اس کو وراثت میں نہ ملی ہو، کسی بھی طریقے سے اس کی ملکیت میں نہ ہو، تو ایسی چیز بیچنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس کوئی شخص آتا ہے، کوئی بندہ آتا ہے جو مجھ سے کوئی ایسی چیز خریدنا چاہتا ہے جو ابھی تک میرے پاس نہیں ہوتی، تو کیا میں اسے وہ چیز بیچ کر پھر بازار سے لا کے اسے دے دیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ چیز مت بیچا کرو جو تمہارے پاس نہ ہو۔ یہ روایت امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے، امام نسائی رحمہ اللہ نے اور دیگر حضرات نے، کئی محدثین کرام نے نقل فرمائی ہے۔ اس کے تمام راوی ثقہ اور بخاری کے راوی ہیں اور یہ صحیح روایت ہے۔ تو پہلا اصول یہ ہے کہ ایسی چیز کو بیچنا درست نہیں ہے جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ایسی چیز کو بیچنا بھی درست نہیں ہے جو انسان کی ملکیت میں تو ہو لیکن اس نے ابھی تک اس پر قبضہ نہ کیا ہو، یا اس پر حقیقتاً قبضہ نہ کیا ہو، پوزیشن حاصل نہ کیا ہو، یا اس کی جگہ پر کسی اور بندے نے قبضہ نہ کیا ہو، یا اور بھی کئی کچھ صورتیں ہیں جو کسی بھی صورت میں اس شخص نے اس پہ قبضہ نہ کیا ہو، تو ایسی چیز کو بیچنا بھی جائز نہیں ہوتا۔ یہ حضرت حکیم ابن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کاروبار کرتا ہوں تو اس میں حلال کیا ہے اور حرام کیا چیزیں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے بھتیجے، جب تم کوئی چیز خریدو تو اس وقت تک نہ بیچو جب تک اس پر قبضہ نہ کر لو۔ یہی روایت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت مروی ہے۔ اب آئیے واپس ڈراپ شپنگ کی طرف۔ ہماری ڈراپ شپنگ کی صورت میں
ایک ڈراپ شپر تھا جس نے اسٹور پر ایڈ لگایا تھا، اس ایڈ پر کلائنٹ نے اس کو آرڈر دیا تھا، اس ڈراپ شپر نے وہ آرڈر پاس کیا تھا مینوفیکچرر یا سپلائر کو، اور مینوفیکچرر یا سپلائر نے سامان اس کلائنٹ کو بھیج دیا تھا۔ اب جس وقت یہ ڈراپ شپر یہ آرڈر وصول کرتا ہے، جو کلائنٹ ہے اس سے آرڈر وصول کرتا ہے، اس وقت بیچی جانے والی چیز اس نے ابھی خریدی ہی نہیں ہوتی، اس نے ابھی مینوفیکچرر یا سپلائر سے وہ چیز لی ہی نہیں ہوتی، یعنی اس کی ملکیت میں ابھی وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی۔ تو پہلا مسئلہ یہاں پر یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اس چیز کو پھر خرید لیتا ہے تو اس کے بعد اس چیز پر یہ قبضہ نہیں کرتا، وہ انپوسیسڈ آئٹم ہوتا ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا پوزیشن نہیں آیا ہوتا، اور وہ آئٹم اسی صورت میں یہ سپلائر یا مینوفیکچرر کو بولتا ہے کہ یہ آگے کلائنٹ کو شپ کر دو، تو وہ وہاں پر اس کو کلائنٹ کو شپ کر دیتا ہے۔ تو یہاں پر دونوں مسائل ہیں، نمبر ایک یہ کہ یہ چیز ابھی اس کی ملکیت میں ہی نہیں آئی، اور نمبر دو یہ کہ جب ملکیت اس نے حاصل کی تو اس کے بعد قبضہ نہیں ہوا۔ اب اس کا جائز طریقہ کیا ہے ڈراپ شپنگ کا؟ ظاہر ہے یہ ایک ضرورت ہے عوام کی، اس میں بہت سارے لوگ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور ایک آسان طریقہ اس کو اپنی گزر بسر کا سمجھا جاتا ہے، اس پر ہم انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں گفتگو کریں گے۔